بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چڑیا پرندوں کے لیے رحمت۔ الادب المفرد امام بخاری، سنن ابی داود اور مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک سفر کے دوران کسی صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے 2 بچے اٹھا لیے۔ چڑیا نے صحابہ کرام سروں پر آ کر پڑپڑانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بچے اٹھا کر اسے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے فوراً اسے واپس لوٹا دو۔ چوینٹیوں کے لیے رحمت۔ سنن ابو داود میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوینٹیوں کا ایک گروندہ جلا ہوا دیکھا تو ارشاد فرمایا، آگ کے خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق نہیں کہ کسی کو آگ کے ساتھ عذاب دے۔ ذبح کیے جانے والے جانوروں کے لیے رحمت۔ حد تو یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا مقصود ہو، اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و احسان کی تعلیم فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی مسنون کیفیت و طریقہ کچھ یوں ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جانور کی نظروں سے دور، جہاں سے وہ دیکھ نہ سکتا ہو، اپنی چری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ جانور کی نظروں سے دور اور اوجل اس لیے کہ ذبح ہونے سے قبل ہی چری تیز ہوتے دیکھ کر اسے تکلیف نہ پہنچے، اور چری کو تیز اس لیے کر لے تاکہ جلد ذبح ہو جانے کی شکل میں جانور کو دیر تک چری کے کاٹنے کی تکلیف نہ ہوتی رہے۔ اس سلسلہ میں معجم طبرانی کبیر و اوسط اور سنن بہیقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بکری کو لیٹا کر اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے اپنی چری تیز کر رہا تھا، اور بکری سب دیکھ رہی تھی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کام اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا تو اس بیچاری کی 2 مرتبہ جان لینا چاہتا ہے؟ یہی واقعہ مستدرک حاکم اور مصنف عبد الرزاق میں بھی مذکور ہے۔ اس میں الفاظ ہے، ترجمہ ہے، کیا تو اسے کئی موتیں مار کر اس کی جان نکالنا چاہتا ہے؟ تم نے اسے لیٹانے سے پہلے ہی چری تیز کیوں نہ کر لی؟ الادب المفرد امام بخاری، معجم طبرانی کبیر و صغیر و اوسط، مسند احمد اور مسند بزار اور مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو کیا اس پر بھی رحم کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ذبح کی جانے والی بکری پر بھی رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جبکہ الادب المفرد امام بخاری، معجم طبرانی اور الاحادیث المختار للضیاء المقدسی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ذبیحہ پر رحم کیا اگرچہ وہ چڑیا ہی کیوں نہ ہو، اس پر قیامت کے دن اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ قصاص میں قتل کیے جانے والے کے لیے رحمت۔ صحیح مسلم، سنن اربعہ، سنن کبریٰ بہیقی، دارمی، مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اگر تم کسی کو قصاص میں قتل کرو تو اسے بھی اچھے طریقے سے قتل کرو، اور اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو اسے بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحہ کو جلد ذبح کر کے آرام پہنچاؤ۔ اسوہ حسنہ۔ ان ارشادات و تعلیمات کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی یہی تھا، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داود، بہیقی اور مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو مجھے حکم فرمایا، اے عائشہ چری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر خوب تیز کرو۔
وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسے ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چری لی، مینڈھا پکڑ کر لٹایا اور اسے ذبح کیا۔ حرام جانوروں کے لیے رحمت۔ یہ مذکورہ سابقہ واقعات تو حلال جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری سے مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو عذاب جہنم کی خبر دی جس نے بلی کو باندھے رکھا اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی ہی مر گئی۔ اس واقعہ میں عذاب جہنم کی خبر دینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت نمایاں ہے تاکہ لوگ ایسا کرنے سے باز رہے اور مبتلا عذاب نہ ہو۔ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی راہگیر مسافر کو پیاس نے ستایا تو وہ ایک کنویں میں اترا، پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے، پیاس کی شدت سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس مسافر کے دل میں رحم آیا اور اس نے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ہر جاندار پر ترس کھانا باعث اجر ہے، جبکہ بخاری و مسلم اور مسند احمد میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے ایک ایسے کتے کو کنویں کے کنارے دیکھا جسے قریب تھا کہ پیاس کی شدت موت کی نیند سلا دے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر پانی نکال کر اسے پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اس عورت کو اسی نیکی کے عوض بخش دیا۔ کیا ان ارشادات و تعلیمات سے کہیں بے رحمی، ظلم و تشدد، تخریب کاری اور دہشت گردی کا شائبہ بھی نظر آتا ہے؟ پتہ نہیں اہل مغرب کس منہ سے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے گھناؤنے الزامات لگاتے ہیں۔